اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز سوال آ جاتا ہے کہ جناب میں تو ایک کوشچن ہے کہ میں تو بڑا اسپائرنٹ ہوں، میں نے تو جیسے تیسے اب ڈگری حاصل کر لی، تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل چیلنج ہے کہ میں اب جہاں پہ بھی اپنے سی ویز کو بھیجتا ہوں تو لوگ تو مجھے رسپونڈ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو جب مجھے رسپانس ہی نہیں ملے گا، جب مجھے انٹری ہی نہیں ملے گی، تو میں کہاں سے وہ اسکل اور ماسٹری حاصل کر سکوں گا؟ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے۔ اب اس کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اب میں اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، تو ہماری اسٹریٹجی اس میں کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات جو ہمیں دیکھنی پڑے گی وہ یہ ایک ورڈ ہے جو میں یہ کہوں گا اپنے تمام دوستوں سے جو مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ آپ ایک ورڈ، اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک سینٹنس ہے، اس کو آپ اپنی ڈائری پر لکھ لیں، اس کو بولڈ کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اس کو انگرینڈ کر لیں اپنے دماغ کے اندر۔ بڑا امپورٹنٹ سینٹنس ہے اور سینٹنس بڑا سمپل سا ہے۔ اس سے وہ ورڈ کیا ہے؟ آئی ایم ریسپانسبل۔ کیا مطلب ہے جناب اس کا؟ آئی ایم ریسپانسبل، میں ذمہ دار ہوں۔ کس چیز کا ذمہ دار ہوں؟ تو آپ اپنی آج کی سچویشن کو، آپ اپنی فائنینس کی جس سچویشن میں ابھی موجود ہیں، آپ اپنے ریلیشن شپ کے جس سٹیٹس پر موجود ہیں، آپ اپنی پروفیشنل کامیابی کے جس سٹیٹس پر موجود ہیں، آپ اپنی ہیلتھ کے حوالے سے جس سٹیٹس پر موجود ہیں، آئی ایم ریسپانسبل، میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار جو کچھ آج تک جس سٹیج پر ابھی میں موجود ہوں، اس کی ذمہ داری، اس کا بلیم نہ میں اپنے معاشرے کو دے سکتا ہوں، نہ میں اپنی حکومت کو دے سکتا ہوں، نہ لوگوں کو دے سکتا ہوں، نہ کسی کو، نہ ٹیچر کو، نہ کسی کو، اور میں یہ کہوں کہ اس کا رسپانسبل میں ہوں، آئی ایم رسپانسبل، تو ایک بڑی زبردست شفٹ آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں۔ یہ سب سے فاؤنڈیشنل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کو اس طرح شاید ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ جب تک آپ کے ذہن میں یہ ٹیک اوور والی سچویشن نہیں ہوگی کہ میں رسپانسبل ہوں اپنی زندگی کا، آپ زندگی میں جاب تو چھوڑیں، آپ کوئی بڑا کام کرنے کی آپ کی ایبلٹی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے حالات، واقعات کو دوسروں کی طرف مبذول کرتے رہیں گے کہ میں ایسا نہیں میں پڑھ سکا، میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میرے خدا نخواستہ ٹیچر ایسے نہیں تھے، میں ایسا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، فلانا ایسا نہیں تھا، میں نے ایسا نہیں ہوا کیونکہ فلانی جگہ پہ میں ایسے شہر میں، ایسے ملک میں پیدا ہو گیا تھا۔ دوستوں، میں تمہیں ایک حقیقت بات بتاتا ہوں، یہ تمام بلیم اور کمپلین کے ساتھ کبھی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میں اس پر بڑا ایمفیسائز کروں گا، سب سے پہلا یہ سٹیٹمنٹ، آئی ایم ریسپانسبل فار مائی لائف، I am responsible for whatsoever the good or bad I have achieved so far in my life. I am responsible. جب آپ یہ پاور کہتے ہو نا I am responsible، تو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول اب میرے ہاتھ میں۔ جب آپ کے ذہن میں آتا نا کنٹرول میرے ہاتھ میں، پھر آپ زندگی کی گاڑی کو آپ ڈرائیو کر سکتے ہو۔ اب چاہے آپ اسے 50 میل پر چلاؤ، 100 پہ چلاؤ، اب آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو سب سے پہلی سٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل رسپانسبلٹی کا لینا۔ ایک مفکر ہے، بڑا اچھا، آپ نے شاید اس کی کتاب پڑھی ہو، 7 Habits of Highly Effective People، اسٹیون آر کووی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کنٹینیوم آف میچورٹی ماڈل بتایا۔ اس نے کہا کہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے نا کسی بھی حوالے سے، جو ایک میچورٹی کے لیول ہوتے ہیں، وہ ایک سٹارٹنگ فیز ہوتی ہے ڈیپینڈنٹ لیول۔ ڈیپینڈنٹ لیول کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہماری ایک کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، تو میرے جو پیسے تھے وہ مجھے پیرنٹس کی طرف سے ملتے تھے۔ میری غذائی ضروریات، گھر میں جو کچن تھا، والدہ کھانا بنا دیتی تھیں، کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، والد صاحب کپڑے خرید کے، جوتے خرید کے دے دیتے تھے، اسکول کی فیس کب پے ہوتی ہے ہمیں علم نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم ایک ڈیپینڈنٹ فیز کے ساتھ اپنی زندگی میں سے گزرتے رہے۔ جب یہ ڈیپینڈنٹ فیز رہتی ہے اور ہم اسی ڈیپینڈنٹ فیز کے ساتھ اپنی یونیورسٹی سے بھی گزر جاتے ہیں اور جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، تو چونکہ اتنی ہماری کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اب میرا کام ختم ہو گیا، میں نے تو جو پڑھنا تھا، اس دنیا میں کرنے آیا تھا، وہ میں نے کر لیا، اب یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے، اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے مجھے نوکری پیدا کرے، اب یہ میرے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں دائیں بائیں سے کوئی ڈھونڈ کے میرے لیے نوکری پیدا کریں، اب میرے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، اب مجھے کسی واسطے کی ضرورت ہے، اب مجھے کسی چیز سہارے کی ضرورت ہے، لوگ میرا بوجھ اٹھائیں، اور جس ادارے میں چلا جاؤں اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے تنخواہ دے، وہ مجھے ہائر کرے۔
بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ڈپینڈنٹ فیز کے بعد جو دوسری فیز آتی ہے جس کو میں ابھی آپ کو شفٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فیز. انڈیپینڈنٹ ہو جانا یعنی میں سمجھ رہا ہوں یار میں ذمہ دار ہوں بھائی اپنی لائف کا، اچھا یا برا میرے ہاتھ میں کنٹرول ہے. اگر جاب مجھے نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے، اگر میں کہوں میں ذمہ دار ہوں تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میری جو اسٹریٹجیز تھیں، کچھ ایکشنز تھے، کچھ معاملات تھے، میں کہیں پہ کوئی کمی کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں میرا معاملہ جو ہے، میرے جو ایکشنز ہیں وہ مطابقت نہیں رکھ رہے. کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے میرے اندر جو میں جاب مارکیٹ کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہو رہا. اب دیکھو یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوگا، بجائے یہ سوچتا رہو کہ یار میں نے تو 100 جگہ سی وی بھیجا، یار مجھے تو کوئی ہائر نہیں کر رہا، اور یار اس ملک میں کیا بنے گا، اس معاشرے میں کیا بنے گا، لوگ خیال نہیں کرتے، یہ کیا ہوتا ہے. تو پہلا شفٹ تمہیں آ جائے گا کہ نہیں یار میں رسپانسیبل ہوں. تو اس نے کہا ڈیپینڈنٹ کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے انڈیپینڈنٹ، اور اس نے ہائیسٹ آف میچورٹی ماڈل کا اس نے کہا انڈیپینڈنٹ فیز سے کچھ نہیں ہوتا، دراصل انٹرا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. ہماری کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. انٹرا ڈیپینڈنٹ سٹیج آتی ہے. اور دنیا میں بڑے بڑے یہ جو جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جوائنٹ وینچر کرتی ہیں، بڑے بڑے ہائیلی انٹلیکٹ لوگ جا کے ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. بہت سے ایکسپیرینس لوگ جا کے تلاش کرتے ہیں کہ یار ہمیں ایک اچھے سرکل میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی میچورٹی ہوتی ہے جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی عظیم کام دنیا میں اکیلے میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کو کلیکٹیولی نہ کریں.